السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ قدر کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا مد منفصلہ ہے، اس کو کھینچیں گے، نون کو چھپا کر پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے بعد زا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا، تو نون کو چھپا کر پڑھیں گے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد یہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، فی لیلۃ القدر کے اوپر جب وقف کریں گے، دال پر جزم جو ہے اس کو باقی رکھ کے پھر را کے اوپر جب ہم وقف کرتے وقت جزم لگاتے ہیں تو اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، فی لیلۃ القدر اس طریقے سے وقف کرتے ہیں، حالانکہ فی لیلۃ القدر یعنی دال کا جزم باقی رکھنا ہے، قدر۔ اور اگر قدر پڑا وقف کرتے وقت تو دال کے اوپر زبر لگ جائے گی، حالانکہ دال کے اوپر زبر ہے ہی نہیں ہے، قدر اس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ما ادراکا یہاں مد منفصل ہے، اد یہاں دال پر قلقلہ کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے، اد راکا اد اس طریقے سے، اور را کو پور پڑھیں گے جب را پر زبر یا پیش یا کھڑا زبر ہو تو پھر را کو پور پڑھتے ہیں۔ ما لیلۃ القدر، لیلۃ میں یا لین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے یا لین ہے، اس کو جلدی کر کے پڑھیں گے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر یہاں پہ تنوین جو آ رہی ہے را کے اوپر، کیونکہ تنوین پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا کہ تنوین کے بعد جو میم آ رہی ہے یہ حروف ادغام کی ہے، تو تنوین پر ادغام ہوگا۔ اور کون سا ادغام ہوگا، کیونکہ ادغام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادغام مع الغنہ اور ایک ادغام بلا غنہ۔ تو جہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے وہاں پہ ناک میں آواز جاتی ہے، یعنی وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے وہاں غنہ نہیں ہوتا۔ تو ان حروف میں سے جو حروف یرملون ہیں ان میں سے میم آ رہا ہے، اور میم ایسے حروف میں سے آ رہی ہے جن پر غنہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ جو ناک کے اندر آواز گونج رہی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز کو ناک کے اندر لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ خیر اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ من اظہار ہوگا نون ساکن پر، کیونکہ حمزہ آگے جو ہے وہ حروف حلقی کی ہے۔ شہر، شہر وقف نہیں کرنا، شہر جو وقف کرتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ شہر وقف کرتے وقت ہا کے اوپر زبر لگ رہا ہے، ہا کے اوپر جو جزم ہے اس کو جزم ہی رکھنا ہے، شہر جزم رکھتے ہوئے را کے اوپر جزم دے کر پھر وقف کرنا ہے، شہر اس طریقے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکۃ مد متصل ہے، والروح واو را زبر ور، واو کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کے آگے واو ہے اور یہ واو مدہ ہے، مد کے معنی ہے کھینچنا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے جب پیش آتا ہے وہ واو مدہ بنتا ہے، اس کو کھینچ کے تھوڑا پڑھتے ہیں۔ والروح فیہا، یہاں یا بھی مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے، اور یہاں پہ الف بھی مدہ ہے، ہا کے اندر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یعنی یا مدہ سے پہلے زیر ہوتی ہے اور الف مدہ سے پہلے زبر ہوتا ہے اور واو مدہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، تو یہ تینوں مدہ ہوتے ہیں، ان تینوں کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہاں ربہم اس طریقے سے میم پر غنہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ جو میم ساکن کے بعد آگے جو میم مشدد آ رہی ہے تو اس میم پر ادغام شفی ہوتا ہے، جس میم ساکن کے بعد میم مشدد ہو ادغام شفی پر غنہ ہوتا ہے۔ ربہم من کل امر، یہاں امر کہتے وقت میم پر جزم رکھ کے، یعنی امر اس طریقے سے وقت نہیں کرنا ہے، امر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، طا پر قلقلہ کرتے ہوئے، مطلع الفجر جیم پر بھی قلقلہ ہوگا اور جزم اس کی باقی رکھ کے پھر وقف کرنا ہے، فجر اس طریقے سے۔
تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.